Central Campus in Islamabad. Regional campuses in your cities, your towns. 100 plus programs of your choice, your need. Receive printed text at home. Tutors and study centers. University scholarships in various categories. Scholarships to study abroad. Laboratories for experiments and research. Support of video TV programs. Support of audio, radio programs, FM broadcasts. Vocational technical training. Call center to resolve queries. Publish your research in AIOU HEC recognized journals. National, international conferences, seminars. یہ ادارہ جب قائم ہوا تو اس سے چند ہی دنوں بعد میں یہاں علامہ اقبال یونیورسٹی میں آیا. دراصل میری تاریخ یہاں یونیورسٹی پہنچنے کی 1 مارچ 1978 ہے. اس وقت علاقائی خدمات کا کوئی وجود نہیں تھا. ہاں البتہ اساتذہ موجود تھے، مشقیں تیار ہو رہی تھیں اور دوسرے کام ہو رہے تھے. میرے سپرد جو کام کیا گیا اس سے میں بھی نابلد تھا اور میرے ساتھی بھی. کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا، کوئی چیز سامنے نہیں تھی. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں پہلے دن یہاں پہنچا مجھے 2 ساتھی ملے، ایک محمد عنایت جو نائب قاصد اور ایک شاد محمد کلرک. تیسرا فرد میں تھا اور پوری علاقائی خدمات. البتہ ریجنز میں ہم 7 افراد تھے، 6 ریجنز موجود تھے. ایک پشاور جہاں فقیر محمد صاحب تھے، ایک کوئٹہ جہاں شاہ جہاں صاحب تھے، کراچی جہاں میر فاروق عثمانی صاحب تھے، ملتان جہاں ڈاکٹر عبدالخالق صاحب تھے، لاہور جہاں ڈاکٹر غلام رسول صاحب، اور چھٹا میرپور جہاں پروفیسر علی شاہ مرزا صاحب تھے. میرے سپرد علاقائی خدمت نے ملک بھر کا انتظام بھی تھا اور ایک 7واں ریجن راولپنڈی اسلام آباد. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس زمانے میں اس کی وسعت کیا تھی تو گجرات سے مغرب میں مشرق میں گجرات سے لے کر مغرب میں اٹک دریا تک یہ اتنا بڑی علاقہ تھا جو مجھے دیکھنا تھا. 3 افراد، کسی کو نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے. تو میں یہاں پھر یاد کروں اپنے ساتھی کو، شاد محمد کو. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے مجھے، کیا. اس نے فوری طور پر مجھے 3-4 خطوط دیے اور بتایا کہ اس وقت ہم اس مسئلے سے دوچار ہیں کہ اس سے پہلے جو ایک فاؤنڈیشن کورس جاری کیا گیا تھا اس کے لیے ہم نے کچھ اساتذہ کی خدمات لی تھیں، وہ سب اب منتظر ہیں. 1.5 سال ہو گیا کہ ہم اس کے معاوضہ ہمیں ملے. میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، معاوضہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے جی یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا تھا تقرر نامہ اس میں کچھ اور لکھا ہوا تھا، اب ہم اس کے مطابق ادائیگی نہیں کر سکتے. وہ خط میں نے پڑھا، وہ رجسٹرار کی جانب سے تھا جس کے الفاظ تھے ہم آپ کو علامہ اقبال یونیورسٹی کا ٹیوٹر بعوض 250 روپے ماہانہ تقرر کرتے ہیں. اب کورس تو چلا نہیں، طلباء نے مشکلات سمجھی نہیں. چند لوگوں نے 5-7 نے جواب دیا 208 میں سے، لہذا اب سب طلبگار تھے معاوضے کے. میں نے رجسٹرار صاحبہ سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ نہیں ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، آپ انہیں جو چاہیں آپ ان سے بات کر لیں. لہذا میں نے 2-4 اساتذہ سے ملاقات کی اور ان سے بات، اور یہ طے پایا کہ اندازے کے مطابق انہیں ادائیگی کر دی جائے. اندازے کے مطابق انہیں ادائیگی کر دی اور وہ بھی مطمئن ہو گئے. لیکن اب سوچنا تھا کہ آگے کیسے چلیں. تو یہ تو میری کمائیگی تھی، لیکن اس بعد ایک ہمارا دوسرا سورس تھا. ان دنوں دنیا بھر میں علامہ اقبال یونیورسٹی تو دوسرے نمبر پر تھی. پہلی یونیورسٹی تو برطانیہ کی یو کے اوپن یونیورسٹی تھی اور انہی کا تعاون ہمیں حاصل تھا. لہذا ان دنوں وہاں کے پرو وائس چانسلر پروفیسر رالف سمتھ یہاں اسلام آباد آئے ہوئے تھے
وہ مجھے بتاتے تھے کہ یونیورسٹی نے فاصلاتی طور پر کیا کرنا ہے. وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ آپ نے ایسا کرنا ہوگا، ایسا کرنا ہوگا، ایسا کرنا ہوگا، سب میں ان کی بات سنتا رہتا تھا، لیکن سوچتا تھا کہ بھائی وہ تو ایک مکمل طور پر تعلیم یافتہ ملک ہے، وہاں تو کوئی الٹریٹ ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں تو خواندگی کی شرح بہت کم ہے، پھر ان کے پاس وسائل بے اندازہ ہیں، ان کے پاس تو پیسہ بھی ہے، وہ تو بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم یہ کیسے کریں؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے کی کمی ہمیشہ رہے گی، اور ہمارے سب لوگ جو ہیں وہ کم تعلیم یافتہ ہیں، ان تک ہم نے پیغام پہنچانا ہے. لہذا اس کے لیے ہم نے کیا صورت اختیار کرنی ہوگی؟ پروفیسر رالف اسمتھ نے مجھے ایک جملہ کہا، کہنے لگے یو ہیو اے لارج کنٹری اینڈ واسٹ پاپولیشن ٹو سرو، سو پلیز گو اہیڈ، یو ہیو اے برائٹ فیوچر. یہ ان کے الفاظ تھے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کوئی معاملی نہیں ہے، اس کے پاس بڑا ملک ہے، بڑی آبادی ہے، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا مستقبل روشن ہے. ان حوالوں سے جب میں نے بات کی تو پھر انہی دنوں 2-3 اور ساتھی برطانیہ سے آئے انگریز، انہوں نے پھر کچھ بتایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، آپ وہ کریں. ہم نے کہا ہمارے پاس تو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، ان کے یہاں ہر ریجن میں سٹاف ٹیوٹر باقاعدگی سے کام کرتے ہیں. ہم تو سٹاف ٹیوٹر نہیں رکھ سکتے تھے، ہم نے تو سوچنا تھا کہ ہم جز وقتی طور پر اساتذہ کی خدمات لیں. لہذا یہ سوچنا تھا کہ ان سے ہم خدمات، پھر ان سے کام کیا لیں. انہی باتوں پر سوچتے سوچتے پھر ہمارے 2 ساتھی، ایک رجسٹرار مظفری قریشی صاحبہ، ایک کنٹرولر جناب ریاض احمد صاحب، ان سے میری گفتگو ہوتی تھی. پھر جب یونیورسٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم باقاعدہ انٹرمیڈیٹ اور بی اے کے کورسز شروع کرنے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں بیٹھ کے سوچنا پڑا، جس میں علاقائی خدمات کے سپرد یہ ہوا کہ انہیں طلباء کو بتایا جائے پڑھنے کا طریقہ. کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہوگا، لیکن ان کے لیے کوئی رہنمائی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے بیٹھ کر یہ ہم نے سوچا کہ اساتذہ جنہیں ہم جز وقتی ٹیوٹر کہتے ہیں، ان سے کیا کام لیا جائے گا، کیسے کام لیا جائے گا، انہیں کیا معاوضہ دیا جائے گا، کیسے معاوضہ دیا جائے گا. پھر دوسری ضرورت یہ تھی کہ ہم علاقائی دفاتر تو موجود ہیں، جہاں طلباء جمع ہوں گے 15 دن کے بعد، جیسے ہم ٹیوٹوریل سینٹر کہتے ہیں، وہاں کیا ہوگا، کیسے انتظامات ہوں گے. بس یہاں سے ہماری وہ بات شروع ہوئی جسے ہماری کہتے ہیں خوش قسمتی. اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ٹیلی کانفرنس سسٹم یا انٹرنیٹ اسکائپ کے ذریعے ایسے سیشنز آپ کے لیے آرگنائز کیے جاتے ہیں جس میں آپ ملکی اور بین الاقوامی ماہرین سے براہ راست گفتگو بھی کر سکتے ہیں. ہمارے محترم پروفیسر شیر زمان صاحب، میں ہم لاہور گئے اور ہمارے ساتھ وہاں سے ڈاکٹر غلام رسول صاحب ملے، چودھری صاحب، اور ہم نے پنجاب کے چیف سیکرٹری سے بات کی. یہ بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی رہی کہ اس روز چیف سیکرٹری صاحب بہت اچھے انداز سے انہوں نے ہمیں خیر مقدم کیا، اور بڑے اچھے انداز میں، حالانکہ بیوروکریٹ ہونے کی حیثیت سے ان کے مسائل، ان کی ضرورتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے وائس چانسلر مجھے اور غلام رسول صاحب کو بڑے اطمینان سے سنا، اور 5-7 منٹ میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایک ڈپٹی سیکرٹری صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی یہ آئے ہیں وائس چانسلر صاحب، جو یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کے احکامات جاری کر دیں، میری طرف سے اجازت ہے. بس وہاں سے باہر نکلے، وائس چانسلر صاحب تو اپنے کام پر چلے گئے، میں ڈپٹی سیکرٹری صاحب کے ساتھ بیٹھا اور میں نے انہیں بتایا کہ ہم ایسے جز وقتی اساتذہ لینا چاہتے ہیں، وہ کیونکہ آپ کے ملازم ہیں، سرکاری ملازم ہیں، لہذا انہیں اضافی آمدنی ہوگی، اس کے لیے آپ ایک دفعہ احکامات جاری کر دیں کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں، ورنہ سرکاری ملازم کو اضافی کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ حکومت ہر بار اجازت لینا پڑتی. ہم نے یہ مستقل جاری کر دیں. دوسرے، آپ کے کالجوں میں، اسکول میں ہمارے ٹیوٹوریل سینٹرز ہوں گے، وہاں ہم ادائیگی کریں گے، وہاں کا چوکی دار ہوگا اسے بھی ہم ادائیگی کریں گے، وہاں کی ہم بجلی بھی استعمال کریں گے، وہاں کا پانی بھی استعمال کریں، اس کے لیے بھی ان دونوں چیزوں کے لیے وہ رضامند ہو گئے، اور پورے پنجاب کے لیے یہ احکامات جاری ہو گئے. 1 ہفتے کے بعد میں یہ احکامات کی نقل لے کر خود پشاور پہنچا،
وہاں فقیر محمد صاحب ہمارے ڈائریکٹر تھے، ان کے محکمہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، لہذا وہ اور میں ہم وہاں چیف سیکرٹری صاحب کے دونوں، وائس چانسلر صاحب ہمارے ساتھ، ہم دونوں گئے وائس چانسلر صاحب کا. بس یہ ہماری خوش قسمتی تھی. اس وقت پشاور میں جو چیف سیکرٹری تھے وہ تھے UAG عیسانی صاحب، جو پہلے یہاں وزارت تعلیم میں رہ چکے تھے. انہیں تعلیمی پالیسی کا پتہ تھا، انہیں اوپن یونیورسٹی کا پتہ تھا، لہذا انہوں نے تو 5 ہی منٹ میں فوراً اپنے سیکرٹری کو بلوایا اور احکامات وہاں جاری کیے تھے. وہاں میں کسی قسم کا کچھ بتانا ہمیں نہیں پڑا، کیونکہ عیسانی صاحب پہلے سے اوپن یونیورسٹی سے متعارف تھے. بس اس طور پر جب 2 چیزیں ہو گئیں، پھر ہم آزاد کشمیر گئے، پھر کراچی گئے، اور ہر جگہ ہمیں یہ تعاون ملتا چلا گیا. اور یوں کوئٹہ بھی گئے، اور یوں ہمیں یہ سارا تعاون ملتا چلا گیا. 4 صوبوں سے ہمیں تعاون ملا، آزاد کشمیر سے ہمیں پورا تعاون ملا، اور یہ ہماری بڑی کامیابی رہی. اب جہاں تک کورسز کی پیشکش کے بعد طلباء کے آنے کا ہے، وہ میں بتاؤں، یہ FA BA تو ٹھیک تھا، عام کورسز تھے، اس میں تو لوگوں نے آنا تھا. لیکن ہمارے ساتھ جو معاون کورسز ہیں، میں ان کا ذکر کروں. دیکھیں، ہم نے ایک کورس شروع کیا اللسان العربی. عربی کا ان دنوں خاصا چرچا تھا، اس لحاظ سے کہ ہمارے بہت سے لوگ مشرق وسطیٰ جا رہے تھے، عرب جا رہے تھے، قطر جا رہے تھے، بحرین جا رہے تھے، لہذا انہیں عربی سیکھنے کا چھوٹا سا شوق تھا، لہذا ہمارا وہ کورس بہت کامیاب گیا. اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس ایک اور کورس آیا، وہ یہ کہ انگریزی زبان کے مسائل تھے اساتذہ کے. کالجز میں تقرری کی شرط ہے کہ کم از کم 2nd ڈویژن ہونا چاہیے، تو ہمارے ہاں 2nd ڈویژن MA انگریزی کے وہ لوگ دستیاب نہیں ہوتے تھے، کالجوں میں یہ مسائل رہتے تھے. لہذا پنجاب حکومت کے ساتھ ہم نے پنجاب حکومت نے ہم سے کہا، یونیورسٹی سے کہا، یونیورسٹی نے کورس تیار کیا انگریزی ٹیچنگ کا، ٹیچنگ آف انگلش کا، اور وہ پیش کیا. لہذا پنجاب حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ وہ اساتذہ جو انگریزی میں 3rd ڈویژن ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے یہ کورس کر لیتے ہیں ٹیچنگ آف انگلش کا، انہیں ہم ایبزارب کر لیں گے. لہذا یہ ہمارے لیے بہت ملک بھر میں اس کی شہرت ہو گئی کہ علامہ اقبال، جو لوگ تعلیمی اعتبار سے کچھ کمزوری رکھتے ہیں، وہ یہاں اپنی کمزوری دور کر سکتے ہیں. پھر ایک اور کورس جس کا آج میں اس لیے تذکرہ کرنا ہوں کہ آج بھی ویسے کورسوں کی ضرورت ہے، اور وہ کورس تھا دفتری اردو. ہم نے حکومت کابینہ ڈویژن کے کہنے کے مطابق یونیورسٹی سے ایک کورس پیش کیا جو سرکاری اہلکاروں کے لیے تھا، چاہے وہ سیکرٹری ہوں، چاہے وہ جوائنٹ سیکرٹری ہوں، چاہے کلرک ہو، چاہے سپرنٹینڈنٹ ہو، وہ یہ کورس کرنے کے بعد اپنے کام کو اردو میں سر انجام دے سکتا تھا. لہذا اس کورس میں حکومت کی طرف سے نامزدگی ہوتی تھی لوگوں کی، اسلام آباد سے اور باہر سے، اور ہم وہ کورس پیش کرتے تھے. اس اعتبار سے یہ 3-4 ایسے کورس تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے، لیکن اس سے ہماری پذیرائی ہوتی چلی گئی، اور FA BA میں ہم آگے بڑھتے چلے گئے، بار ہم کورس پیش کرتے چلے گئے. اب میں تھوڑا سا ذکر یہ بھی کر دوں کہ اس کے علاوہ UK اوپن یونیورسٹی سے تو ہمیں تعاون ملتا تھا. پھر ہمارے 2-3 کورس اور آئے جن میں ہمیں زیادہ لوگوں کا تعاون ملا. اس میں ایک تو ویمن میٹرک پروجیکٹ ہے، وہ ہم نے ایسی طالبات کے لیے پیش کیا جو صرف مڈل پاس تھیں، اور ہم نے کہا کہ ملک بھر میں طالبات کو جو صرف مڈل پاس ہیں، کیونکہ خواندگی نہیں تھی خواتین میں، انہیں ہم میٹرک کرائیں گے. اس کے لیے ہمیں ڈچ گورنمنٹ کی طرف سے تعاون ملا، مالی امداد بھی انہوں نے دی، ان کے لوگ بھی یہاں ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا. لہذا ہم نے دوسرا کورس یہ پیش کیا. اس سے دیہات میں ہماری پہنچ ہو گئی، جہاں طالبات دور دراز تھے، وہاں ہائی اسکول نہیں تھے، انہیں ہم نے کہا کہ آپ آئیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ میٹرک کریں. تو اس طرح سے دور دراز دیہات میں ہمارے خواتین نے، لڑکیوں نے، بچیوں نے بہت فائدہ اٹھایا، وہ اس سے آگے بڑھتی چلی گئی. اس ویب سائٹ کے ذریعے ہمارا اور آپ کا زبردست رشتہ ہمہ وقت قائم رہتا ہے. اس کے ذریعے آپ ایڈمیشنز، میلنگ آف بکس، ٹیوٹرز، ورکشاپس، رول نمبر سلپس، ریزلٹس، یور لرننگ ہسٹری، ایڈورٹیزمنٹس اور بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے FM ریڈیو کی براہ راست نشریات بھی سن سکتے ہیں. پھر
ایک اور کورس تھا ہمارا جو ہم شروع میں کر رہے تھے، پرائمری ٹیچر اورینٹیشن کورس. وہ ہم نے ایک تقریباً 1.25 لاکھ اساتذہ کو وہ کورس کرا چکے تھے. لیکن اب یہ تھا کہ نیا نصاب آ گیا تھا، نئی ضروریات آ گئی تھیں، اس میں ضرورت تھی. تو پھر ناروے کے لوگوں نے، ناروے کی حکومت نے، نوریٹ کے ادارے نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے نیو PTOC کے نام سے پھر یہ کورس پیش کیا اور دوبارہ ہم نے تمام اساتذہ کو اپنے ساتھ لیا. اس طرح ہم آگے بڑھ گئے. اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھیوں میں جن کا میں چند کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، پہلے پشاور میں جہاں میں نے بجائے پروفیسر فقیر محمد صاحب ہمارے ساتھی تھے، ان کا تعلق محکمہ تعلیم سے تھا، لہذا وہاں سب انہیں پہچانتے تھے، سب انہیں جانتے تھے. ان کے ساتھ جو ان کا علاقہ جو تھا پورا KP کے اور شمالی علاقہ جات اور قبائلی علاقہ جات، وہ میں ذکر کرنا بھول گیا تھا. پروفیسر رالف سمتھ نے بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر حمید یو ہیو ٹو گو ٹو ٹرائبل ڈیوائس اے پروگرام وچ کین ٹیک ٹو ٹرائبل ایریاز اینڈ ٹو ندرن ایریا، جو اب آپ کا گلگت بست. اس وقت بھی انہوں نے یاد دلایا تھا کہ وہاں آپ نے جانا ہے. میرا بے فکر ہے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. تو فقیر محمد صاحب کے ساتھ ہم ان علاقوں میں گئے اور ہم نے وہاں یہ پیش کیا. وہاں ان کے حوالے سے اگر میں 2 واقعات اور بیان کر دوں تو آپ کو دلچسپی ہوگی سننے میں. ایک تو ایسا ہوا کہ ہم گئے چترال. تو چترال میں فقیر محمد صاحب کے ساتھ ان کے ایک دوست انجینئر، سول انجینئر تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم تینوں ساتھی گھوم پھر کے شام کو پہنچے اپنے ریسٹ ہاؤس میں. تو بات چیت ہونے لگی بھی دن کیسا گزارا، لوگ کیسے ملے، کیا ہوا. میں نے بتایا بڑے اچھے لوگ ہیں، یا اساتذہ سے ملے تو ملے. ان انجینئر صاحب نے مجھے، ان کا نام بھی شوکت اللہ تھا، انہوں نے بڑی مجھے ایک دلچسپ کہنے نہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو آپ میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے. میں نے کیوں؟ کہنے وہ آپ کے قریب آنا چاہتے تھے. میں نے جی میں تو حاضر ہوں. کہنے ہاں وہ قریب تو آنا چاہتے تھے لیکن وہ آپ کو کچھ غیر سمجھ رہے تھے. میں نے وہ کیسے؟ کہنے آپ کو یاد نہیں وہ جب آپ مسجد میں شام کو وضو سے پہلے اپنے پتلون کو اوپر موڑ رہے تھے، وہ تو آپ یوں غور سے دیکھ رہے تھے کہ ہیں آپ بھی کوٹ پتلون پہنے ہوئے ہیں اور آپ وضو کرنے لگے ہیں. میں نے کہا اس میں کیا حرج ہوا؟ پھر کہنے لگے کہ ہاں یہ آپ کے پاس ایک ہی ہے. میں نے کیا؟ انہوں نے میری شلوار کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا 4 دن کے سفر پر ہے، یہ تو رات کو پہننے کے لیے ایک ہی ہے. کہنے لگے بس پھر یہ تو ہے صورت کوئی ایسی ہی ہے، یہاں تو لوگ آپ کو غیر ہی سمجھاتے ہیں. میں نے کوئی بات نہیں. اگلی صبح میں اسی قمیض شلوار میں باہر گیا اساتذہ، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں اور یہ حجاب ہے لباس آپ کا. میں نے ٹھیک ہے. یہ 1985 کی بات ہے اور میں نے 4 دن وہی شلوار قمیض پہ، میلی ہو گئی تھی لیکن میں 4 دن وہی پہنتا رہا. یہاں واپس آ گیا اسلام آباد. 85 آج کا سن دیکھ لیں آپ، 30 برس پہلے کی بات ہے. پھر میں نے کبھی پتلون نہیں پہنی، وہی شلوار اور وہی قمیض میں پہنتا ہوں. میری عزت کپڑوں میں نہیں، میری اس خدمت میں ہے جو میں نے تعلیم کے خاطر لوگوں تک پہنچائی. میں یہی سمجھتا ہوں میں استاد ہوں، میں نے تعلیم آگے علم پہنچانا ہے، میں نے دبدبہ روب نہیں پہنچانا. اللہ کا کرم ہے یوں مجھے پذیر آئے. آج اتنے 30 برس ہو گئے پھر میں نے کبھی پتلون نہیں پہنی. بہت مبارکباد ڈاکٹر صاحب، بہت یہ چترال کا مجھے یاد آتا ہے. پھر ایک چھوٹا سا واقعہ چترال کا ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. آپ کو بتاؤں ہم چترال نہیں گلگت کا ہے. گلگت پہنچے کہ وہاں ہم نے علی حسین صاحب کو مقرر کیا تھا. وہ اتفاق سے ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچ پائے. ہمیں پتہ نہیں، ہم اس کی تلاش میں تھے دفتر کی. پھر ہم دفتر کیسے پہنچے؟ گلگت چھوٹا سا شہر تھا. ہم گھومتے پھرتے ادھر ادھر پوچھتے ہوئے جا رہے تھے تو ہمیں کچھ لوگ نظر آئے جنہوں نے آپ کو دیکھا نا، وہ بستر اٹھایا ہوا تھا، بیگ اٹھایا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک لوٹا بندھا ہوا تھا. ایک عجیب دلچسپ سین ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے. وہ لوگ آگے آگے 3-4 جا رہے تھے. پروفیسر علانہ صاحب ہمارے وائس چانسلر تھے، بڑے زندہ دل سے. انہوں نے مجھے فرمایا اظہر حمید تو اس کے پیچھے پیچھے چلا جا، تیرا تو کام ہو گیا، تجھے ٹھکانہ مل گیا. کیونکہ ہم نے ہوٹل کی تلاش تھی. میں نے انہیں فوراً جواب دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا تو بندوبست ہو گیا، مجھے پتہ ہے میں کسی بھی مسجد میں چلا جاؤں گا، مغرب کے بعد آواز لگاؤں گا مسافر ہے،
مجھے روٹی چاہیے اور چادر اور تکیہ چاہیے، مجھے کوئی نہ کوئی روٹی بھی دے دے گا، چادر بھی دے دے گا. مجھے تو فکر آپ کی ہے آپ کہاں جائیں گے. اب میں یہ نہیں بتا رہا کہ کیا صورت تھی. وہ ہنس پڑے کہ لیں ہاں یہ تو ہے، چلو پھر کوئی ہوٹل تلاش کر لیتے ہیں. اب اس سلسلے کی ایک جہاں یونیورسٹی کے حوالے سے ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جب ہم نے ویمن پروجیکٹ میٹرک پروجیکٹ پیش کیا تو اس سلسلے میں ہم میاں والی سے آگے ایک علاقہ ہے موچ دیہات کا گاؤں کا، ہم وہاں جا رہے تھے. ہمارے ساتھ چودھری سعید صاحب فیصل آباد کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ تھے. جب ہم نے جناح بیراج عبور کیا آگے نکلے تو دریا کے ساتھ ساتھ گاڑی چل رہی تھی. وہاں ہم نے ایک منظر دیکھا جو آنکھوں سے نہیں بھولتا. ہم نے دیکھا ایک کشتی آ رہی ہے دریا میں اور اس میں 2 طالبات برقع پہنے بیٹھی ہوئی ہیں. ہم نے پہچانا یوں کہ ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں، اور آپ کو پتہ ہے ہماری کتابوں کے رنگ مخصوص تھے. انٹرمیڈیٹ کا رنگ کور کا نیلا ہوتا تھا اور بی اے کا رنگ میرون ہوتا تھا. ان کے دونوں کے ہاتھ میں نیلی کتابیں تھیں. ہم نے دور سے پہچان لیا یہ ہماری طالبات ہیں. ہم سکول پہنچے، طالبات کا سکول تھا، وہاں کا منظر بھی نہیں آنکھوں سے کبھی زندگی بھر بھولا جا سکتا. وہ تمام طالبات اور وہاں کے استانے سوائے وہاں کے ہیڈ مسٹریس تھے جو ہمارے سامنے آئیں، سب نے وہ بڑے والے برقعے پہنے ہوئے تھے. اب کیسے ان سے بات ہو، لہٰذا یہ طے پایا کہ وائس چانسلر اور ہمارے ڈاکٹر پروین لیاقت ہوتی تھی ساتھ، ڈائریکٹر تھی پروجیکٹ کی، وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے. میں اور چودھری سعید صاحب طالبات کے پیچھے چلے گئے تاکہ وہ اپنا برقع اٹھا کے اپنے وائس چانسلر کو جو ان کے باپ سے بھی بڑے ہیں عزت کے ساتھ ان سے بات کر سکے. اس حوالے سے ہم نے بات کی. دیکھیں یعنی ہم طالبات کے پیچھے چلے گئے دونوں اور انہوں نے سامنے کھڑے ہو کر ان سے بات کی. علامہ صاحب نے ان سے سوال کیا کہ بیٹی مجھے یہ بتاؤ آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو ایک بچی نے برقعے والی تھی، بڑے لمبے برقعے والی، کھڑے ہو کر کہا سر میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے علامہ اقبال یونیورسٹی میں آ کر پڑھاؤں، دوسری بچیوں کو پڑھاؤں. یہ اس کا جذبہ تھا گاؤں کی بچی کا. اس نے کہا انہوں نے کہا ضرور تم تعلیم حاصل کرو، تم ضرور آنا، تمہیں موقع ملے گا، تم ضرور آنا، تمہیں موقع ملے گا. تو اس حوالے سے ہم یوں آگے بڑھتے گئے اور قدم بقدم پہنچتے چلے گئے. میں آپ کو ایک اچھی بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت بھی ہم آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ کلاس روم میں آئیں. جیسے کہ ہمارا ورک شاپس کا ایک سسٹم ہے جو کہ ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور جو ایک براہ راست تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے اس سے بھی استفادہ کر سکیں. تو ہماری جو ورک شاپس ہیں پوسٹ گریجویٹ کورسز کے حوالے سے لازمی کمپوننٹ ہیں. She would be the only teacher teaching in the class. Can it be team teaching? Team teaching like monitoring team teaching or like collaborative team teaching? علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے مجھے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کیریئر پہ کانسنٹریٹ کروں اور I saw that I could polish my abilities, teaching abilities as well. So it is really helping me out. جب ہم نے پہلے کورسز کا آغاز کیا سن اکتوبر 1979 میں تو ہمارے سامنے یہ تھا کہ ہم ملک گیر سطح پر کیسے، لہذا طے پایا کہ ایک پریس کانفرنس لاہور میں کی جائے. بڑا شہر ہے، تعلیم اعتبار سے وہاں زیادہ پذیرائی ملے گی. وہاں وائس چانسلر صاحب، رجسٹرار صاحبہ اور پروفیسر صدیق شبلی صاحب تشریف لے گئے. میرے سپرد ہوا کہ میں کراچی جاؤں، کراچی میں پریس کانفرنس کروں. میں تنہا تھا. وہ ایک بڑا دلچسپ بات ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہوا یہ کہ وہاں ہمارے جو ساتھی تھے فاروق عمانی صاحب، انہوں نے انتظامات کیے. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں نے پریس کانفرنس کی. وائس چانسلر صاحب نے لاہور میں پیش کی. میرا وقت تھا صبح 11 بجے. 1 گھنٹے کے قریب میں نے وہاں لوگوں کو بتایا اور کراچی میں بھی لاہور میں بھی بتایا تھا. ایک بات یہ تھی کہ ہم یہ تمام کورسز جو ہے اردو میں پیش کر رہے ہیں. دیکھیے عجیب بات تھی، ہم یہ تمام کورسز اردو میں پیش کر رہے ہیں اور ہماری پہلی شرط یہی تھی کہ ہمارے ہاں انگریزی پڑھائی جائے گی، لازمی نہیں ہوگی. ڈگری کا ہو، انٹرمیڈیٹ کی سند ہو یا ڈگری کا حصول ہو، انگریزی لازمی نہیں ہوگی. آپ پڑھیں، دنیا بھر میں لوگ انگریزی پڑھتے ہیں، لازمی نہیں ہے. چین میں لازمی، جاپان میں نہیں، جرمنی میں، فرانس میں کہیں انگریزی لازمی نہیں ہوتی. تو ہم نے انگریزی کو لازمی بنایا ہوا تھا. لہذا یہ بات میں نے وہاں کراچی میں بھی بتائی، اس کے لاہور میں بھی بتائی گئی.
اب ہوا یہ کہ 12 بجے میں کانفرنس ختم کر کے واپس آیا. کراچی میں بعد دوپہر اخبارات چھپ جاتے ہیں. میں جا کر جہاز میں بیٹھا 4 بجے تو میرے سامنے اخبار تھا شام کا, اور اس کی سرخی اسی بات کی تھی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لانچز فرسٹ کورسز, پوری سرخی تھی اخبار کی. وہ میں نے پڑھی خبر, دل خوش ہوا کہ اب یہ گھر گھر آج شام, میں نے جو کچھ وہاں کہا ہے آج شام تک گھر گھر یہ پیغام پہنچ جائے گا. وہ تو سڑکوں پہ اخبار شام کے بکتے ہیں. اب یہ کوئی بڑی بات تو نہیں میری طرف سے ہوئی, لیکن ہوا یہ کہ اگلے روز جب یہاں کے اخبارات آئے, اسلام آباد میں تو نہیں, اس سے پنڈی میں اخبار چھپتے تھے, اور لاہور گئے, تو مجھے افسوس ہوا کہ ہمارے وائس چینسلر کی کانفرنس اندرونی صفحے پر تھی. یعنی فرق یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں نے, یعنی کراچی کے لوگوں نے, وہاں کے رپورٹرز نے جو ہمیں پذیرائی بخشی, اور یہاں لاہور کے رپورٹرز نے, اخبارات نے جو یہاں اندرونی صفحے پہ تھی. بہت فرق پڑ گیا, بہت فرق پڑ گیا. اچھا, اسی حوالے سے پھر بتاؤں کہ ہم اخبارات میں چھوٹی موٹی خبریں دینے لگے تھے, لیکن بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی. اب ہمارے دوسرے وائس چانسلر تھے محی الدین صاحب, تو محی الدین صاحب کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کا ایک باقاعدہ انٹرویو کرایا جائے. اس کے لیے پھر لاہور میں اردو ڈائجسٹ چھپتا تھا رسالہ, وہاں سے ہم نے, آتش درانی صاحب وہاں ایڈیٹر تھے, ہم نے ان سے رابطہ کیا, غلام رسول صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے یونیورسٹی کا, لہٰذا وہ آئے اور انہوں نے آ کر یہاں وائس چانسلر کا احمد محی الدین صاحب کا انٹرویو کیا. اور پہلی بار, یعنی باقاعدگی سے پہلا انٹرویو احمد محی الدین صاحب کا ایک رسالے میں جو ملک بھر میں جاتا تھا اور مقبول رسالہ تھا, اس میں وہ انٹرویو ان کا چھپا اور لوگوں تک یوں ہماری بات پہنچی. اچھا, ایک دوسری چیز آپ کو اور بڑی دلچسپی کے بتا دوں, وہ یہ کہ آغاز میں ہم کوئی فیس کی قیمت نہیں لیتے تھے. فیس نہیں, داخلہ فارم کی فیس تو لیتے تھے, داخلہ فارم ہمارے مفت تقسیم ہوتے تھے. اب یہ بڑی دلچسپ بات تھی کہ لوگ داخلہ فارم لے جاتے تھے, لیکن 1-2 سال کے بعد جب یہ داخلے بڑھنے لگے, لوگ فارم کی تلاش میں, تو عجیب دشواریاں آئیں. وہ دشواریاں یہ آئی کہ لوگ فارم لے جاتے ہیں اور بھرتے نہیں ہیں, جتنے ہم فارم تقسیم کرتے ہیں اتنے آتے نہیں ہیں. پھر 2 مسئلے آئے. ایک یہ قریب میاں والی ہے, میاں والی سے ہم نے ایک دن انہیں 200 فارم بھیجے, شام کو پھر ان کا ٹیلی فون آ گیا کہ جی فارم تو ختم ہے, اور بھیجیں. اگلے دن میں نے 200 اور. اب میاں والی میں نے اندازہ کرتا تھا کہ 150-200 طالب علم ان دنوں میں داخل ہو جائیں گے, لیکن فارم وہاں 1000 سے اوپر بھیج چکے تھے. اسے تو برداشت کیا. پھر میں جا رہا تھا لاہور, تو راستے میں گجرانوالہ میں رکا. وہاں ایک ابتدائی تعلیمی ادارہ ہے بیسک ایجوکیشن کا, میں وہاں ٹھہرا تھا, ان کے ڈائریکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہاں منڈی بہت دن سے کچھ لوگ آئے اور ان سے انہوں نے شکایت کی. انہوں نے میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. ان سے شکایت کی کہ جی ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا فارم لینا چاہتے ہیں, اور وہ ہمیں فارم جو ہے منڈی بہاؤالدین میں 3 روپے کا ملتا ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا. جی, ان صاحب نے کچھ نہیں کہا, وہ خاموش بیٹھ, میرے تعارف نہیں کرایا, خاموش ہو گئے. میری طرف اشارہ کیا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات سیدھی سی ہے, ہم تو فارم مفت دیتے ہیں. منڈی بہاؤالدین سے کوئی صاحب بس میں بیٹھے ہوں گے, ہمارے علاقائی دفتر پہنچے ہوں گے, وہاں سے انہوں نے 4-5 فارم حاصل کیے ہوں گے, واپس منڈی بہاؤالدین آئے ہوں گے. لہذا ان کا آنے جانے کا خرچہ اور 2-4 گھنٹے کی مسافت ہے, لہذا انہوں نے اس کی قیمت آپ سے وصول کی. یونیورسٹی نے نہیں, ان صاحب نے جنہیں آپ نے فارم دیا انہوں نے بھی بنا گیا, وہ بھی غلط نہیں کیا. وہ آخر گئے ہیں, 3-4 گھنٹے صرف کیے ہیں, وہاں سے فارم حاصل کیے ہیں, واپس آئے ہیں, ان کا بس کا آنے جانے کا خرچہ بھی ہوا ہے, وہ انہوں نے آپ سے وصول کر لیا. وہ مسکراہٹ میں. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ علامہ اقبال یونیورسٹی کا. میں نے نہیں, ہم اس کا کچھ بندوبست کریں گے. اس کے بعد پھر ہم نے فارمز کی قیمت رکھی اور 1 روپیہ, تاکہ حساب ہو سکے کہ میاں والی میں ہم نے کتنے فارم بھیجے, واقعی وہ کوئی لے گیا, 1000 آدمی لے گئے یا کم لے گئے, یا ایک ہی آدمی 25 فارم لے گیا. ہمیں اعتراض نہیں تھا, لیکن 25 روپے دے کر 25 فارم لے کر جائے, یہ نہیں کہ مفت میں لے کر اور جا کر اس نے ضائع کر دیے. تو اس حوالے سے ابتدائی طور پر ہمارے ساتھ یہ صورتیں بنتی رہیں.
اچھا اب میں بتاؤں آپ کی دلچسپی کے اور یونیورسٹی پذیرائی کی 2 باتیں اور آپ کو بتا دوں. ابتدا میں ایسا ہوا کہ میرے پاس ایک طالب علم آیا اور اس نے آ کر مجھے بتایا کہ جی میں گلگت سے آیا ہوں. میں نے کہا کہاں تم رہتے ہو؟ کہنے لگے جی میں پہاڑ پر رہتا ہوں. میں نے کہا کون سے پہاڑ پر؟ کہنے لگے جی جب میں نیچے اترتا ہوں تو مجھے 2 گھنٹے لگتے ہیں, میں برف میں چل کے آ کر امتحان دیتا ہوں. اس کا شوق دیکھیں, جس روز امتحان ہوتا ہے تو میں برف میں چل کر 2 گھنٹے برف میں چلتا ہوں, جو ہمارا مارچ میں امتحان ہوتا ہے, پھر میں امتحانی مرکز تک پہنچتا ہوں. میں نے اسے شاباش دی, بتایا کہ تم چلو بہت اچھی بات ہے, تم اس کو پڑھا کرو. اس کے بعد بھی وہ 2 سال تک میرے پاس, اس نے وہاں سے ایف اے کیا, ہمارے یہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا, اس نے ہمارے سے ڈگری حاصل کی. وہ مجھے طالب علم آج بھی یاد, جان عالم اس کا نام ہے, وہ مجھے آج بھی یاد ہے. پھر ایک اور چیز جو ہمارے یہاں بہت مجھے آج تک یاد آتی, وہ یہ تھی کہ پنجاب یونیورسٹی ہمارے کورسز کو ماننے سے انکار کرتی تھی, اور ان کی وجہ یہی تھی, وہ یہ بتاتے تھے جی آپ کے یہاں انگریزی لازمی نہیں ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, دنیا میں انگریزی لازمی ہے تو ہم اگر نہیں رکھتے تو آپ کو کیا اعتراض ہے. بہرحال وہ اس پر مزید رہے اور وہ ہماری ڈگری کو اور پھر آپ کو پتہ ہے مجبوراً بعد میں ہمیں بھی کہا گیا یونیورسٹی گرانٹ, ہم نے بھی بعد میں انگریزی کو لازمی کر دیا. اب ہمارے یہاں بھی انگریزی لازمی ہے. لیکن اس سلسلے میں پذیرائی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میرپور آزاد کشمیر میں میرپور سے آگے ایک دیہات ہے بالکل بارڈر پر, اس کا نام ہے سمانی. ہم لوگ سمانی گئے اور سمانی میں وہاں ہمارے ڈاکٹر پروفیسر شوکت صدیقی صاحب بھی تھے, کیونکہ وہ چھوٹے لیول کے وہ پروگرام ہوتے تھے ہمارے اساتذہ ان کے لیے, تو ہم وہ بھی ساتھ تھے, ان سے بھی ہوئے بات. وہاں سے واپس آ گئے, کوئی 1 مہینے کے بعد پھر مجھے علی شان صاحب سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے مجھے ایک دلچسپ بات بتائی. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے وہ ہم سمانی گئے تھے؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے وہاں کی ایک لڑکی کو مقبوضہ کشمیر میں نوکری مل گئی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے جی بس ہوا یہ کہ وہ بارڈر پر شہر تھا, اس کی شادی ہوئی, وہ سرحد کے پار چلی گئی, اب وہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں رہتی ہے. وہاں اساتذہ کی ضرورت تھی پرائمری اسکول میں, اس نے بھی انٹرویو دیا, انہوں نے ہمارا وہ یہی کہتے انہوں نے ہمارا سرٹیفکیٹ قبول کیا. کہنے لگے ٹھیک ہے, علامہ اقبال یونیورسٹی کا نام ہم نے بھی سنا ہے, ٹھیک ہے ہم اسے. تو ہمارے سرٹیفکیٹ پر پہلا میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہاں کی, ہمارے تو لوگ آتے تھے ہی ملازم تھے, وہ نئی تعلیم حاصل کرنے والی ایک چھوٹی کم عمر خاتون جس کی شادی ہوئی وہ مقبوضہ کشمیر پہنچی اور اسے وہاں کے محکمہ تعلیم نے ملازمت دی اور وہ اسکول میں ملازم ہوئی. وہ مجھے اس کی آج بھی یاد ہے, مجھے بھی خوشی ہے, انہیں بھی خوشی ہے کہ ہم نے دور دراز کے علاقے میں کیسے ایک بچی کو تعلیم یافتہ اور اس قابل بنایا کہ وہ اپنا گھر کا کام کاج بھی کرے اور ملازمت بھی کرے اور آگے بچیوں کو پڑھائے. ٹھیک ہے وہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں بچوں پر تعلیم کا تو کوئی بارڈر نہیں ہے نا, جہاں جائے وہ تعلیم وہ بھی پھیلا رہی, آج بھی وہ وہاں ملازم ہوگی, ہمیں خوشی ہے کہ وہ وہاں بھی آگے بڑھا رہی. ٹیکسٹ بک بیسڈ ٹیلی ویژن, ریڈیو اور ویب پروگرامز یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں پروڈیوس کیے جاتے ہیں, جو ہر وقت آپ کے لیے دستیاب ہیں. ٹیلی ویژن پروگرامز شیڈیول کے مطابق پی ٹی وی نیشنل پر نشر کیے جاتے ہیں, جبکہ ریڈیو پروگرامز شیڈیول کے مطابق پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے تعاون سے پورے ملک میں سنے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی کا ایف ایم ریڈیو 91.6 کی فریکوینسی پر صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک آپ کی تعلیمی رہنمائی کے لیے پروگرامز نشر کرتا ہے. بلوچستان کی تو بہت سی یادیں ہیں. میں نے بتایا وہاں ہمارے ساتھ یہ پہلے تو شاہ جہاں صاحب تھے, پھر ہمارے شیر ترین صاحب آ گئے دوسری طرف. وہاں کا میں ایک طالب علم کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں یہیں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک طالب علم آیا, اس کے کچھ مقامی مسائل تھے, میں ان پر لگ گیا. تو پہلے تو میرے ساتھ جو یہاں کے پروفیسر صاحب بیٹھے تھے انہوں نے مجھ سے پیار میں شکایت کی کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس بات کرنے کو آتا ہوں تو آپ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. طالب علم کو اسلام آباد سے آتا ہے تو کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ کو 2 گھنٹے ہوئے, آپ اس کے لیے باقاعدہ خجل خوار ہو رہے ہیں. بولے, میں نے کہا ہاں فرق ہے. کہنے کہ کیا؟ میں نے دیکھے میرے پاس اسلام آباد سے طالب علم آئے گا تو میرے پاس وقت نہیں ہے. اسلام آباد میں اور 2 یونیورسٹیاں 3 یونیورسٹیاں کالج ہیں, وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. ہاں میرے پاس ٹھنڈو باغوں سے کوئی آئے گا
میرے پاس مستونگ سے کوئی آئے گا، میرے پاس مٹھی سے کوئی طالب علم آئے گا، میرے پاس سکردو کے طالب، وہ دور دراز کے لیے اگر وہاں کالج نہیں ہے، وہاں یونیورسٹی نہیں ہے، ان کا کام کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ لہذا 3 گھنٹے میں میں نے اس طالب علم کا کام کرا کے اس کا سرٹیفکیٹ اسے دلا دیا۔ اب عجیب وہ واقعہ، وہ تعلیم علم اٹھتے وقت اس نے جیب سے اپنا قلم نکالا، مجھے بطور تحفہ پیش کر دیا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ نہیں آپ میرے استاد ہیں، میری یادگار آپ رکھیں۔ ایسے طالب، وہ مستونگ کا رہنے والا تھا، وہاں سے آیا تھا، کوٹے سے بھی آگے۔ تو بہرحال میرا تعلق تو طلبہ سے رہا اور ان اساتذہ سے رہا جو جز وقتی طور پر یونیورسٹی کو پڑھتے۔ اچھا، ایک اور بات جو ہماری ابتدائی ہے اور آپ کے شعبے سے اس کا تعلق ہے، وہ یہ تھا کہ ابتداً ہم ریڈیو کے اسباق ریکارڈ کرتے تھے اور اس کی کیسٹ تیار ہوتی تھی، اور وہ کیسٹ جو ہے ہم لاہور، پشاور اور کراچی کے ریڈیو اسٹیشن کو بھیجتے تھے۔ اب وہ کیسٹ جو تھی وہ کراچی کا ریڈیو اسٹیشن نشر کرتا تھا، سناتا تھا طالب علموں کو۔ میرے پاس شکایت آئی، کہاں سے؟ رحیم یار خان صادق آباد سے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تک آواز نہیں پہنچتی۔ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نہیں، ہمارے تو اتنے پاورفل ہیں کہ پورے پاکستان میں آواز پہنچتی ہے۔ تو پھر میں نے انہیں بتایا اپنے ساتھیوں کو کہ بھئی آپ انہیں یہ اطلاع دیں کہ یہ ہمارے پاس جو شکایت آئی ہے وہ طلبہ کی طرف سے ہے، اور طلبہ سننا چاہتے ہیں۔ میں نہیں سننا چاہتا، میں نے تو یہاں سے، میں نے نہ یہاں کے اساتذہ، انہوں نے تو ریکارڈ کیے ہیں، آپ نے ریکارڈ کر کے شعبے نے بھیج دیا ہے، تو اصل بات تو طلبہ یہ شکایت کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ اچھا، ہم اس کا کوئی وقت تبدیل کریں گے۔ پھر انہوں نے اس کا وقت تبدیل کیا، اور پھر وہ اسباق جو ہیں طلب تک پہنچے۔ دن کی آوازوں میں ان تک آواز نہیں پہنچتی تھی، تو دور دراز سے لوگ آتے تھے، اپنی شکایت دیتے تھے، ان کے مسائل حل کر کے جتنی خوشی ہوتی تھی وہ دفتر میں بیٹھ کے نہیں ہوتی تھی۔ ان کے سامنے علامہ اقبال یونیورسٹی کا یہ چہرہ رہتا ہے، ہر طرف اسے پہچانتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال یونیورسٹی کا نشان ہے، جسے طلبہ بھی جانتے ہیں، ان کے والدین بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ کیسے وجود میں آیا، میں اس کی بات آپ کو بتانے لگتا ہوں۔ ابتدائی دنوں میں ہمارے وائس چانسلر پروفیسر شیر محمد زمان صاحب نے چاہا کہ یونیورسٹی کے لیے کوئی انسگنیا بنوایا جائے، لہذا ہم نے ملک گیر سطح پر اشتہار دیا کہ جو چاہے اپنے شوق سے یونیورسٹی کا انسگنیا تجویز کرے اور اس کا نمونہ بنا کر چھاپ کر ہمیں بھیجے، اور ایک جیوری جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ ملک بھر سے 30-35 ڈیزائن آئے جو جیوری کے سامنے رکھے گئے۔ اب یہ جو ڈیزائن ہے مجھے اس لحاظ سے پسند ہے کہ میرا اس کے ساتھ ایک ذاتی لگاؤ بھی ہے۔ وہ یہ ڈیزائن جسے جیوری نے اول قرار دیا اور یونیورسٹی نے اپنایا اور دنیا جہان میں یہ پھیلا، یہ یونیورسٹی کے شعبہ IET کے ایک ساتھی ہمارے عاشق حسین صاحب کا تیار کردہ ہے۔ یعنی یہ یونیورسٹی کا انسگنیا ملک بھر سے آئے 35 ڈیزائن، لیکن اول آنے والا یہ انسگنیا ہے، اور یہ عاشق حسین کا بنایا ہوا ہے۔ اور مجھے اس سے اس لیے بھی لگاؤ ہے کہ عاشق حسین میرے ابتدائی زمانے کے، جب میں بطور پروفیسر متعین ہوا 1957 میں، اس کے بعد 58-59 میں یہ میرے شاگرد تھے ملتان میں، تو یہ میرے ایک شاگرد کا بنایا ہوا انسگنیا، اس پر بھی مجھے خوشی اور فخر ہے۔ جب یہ انسگنیا عام ہونے لگا تو پھر ہمارا یہ ہال بھی تیار ہو گیا۔ یونیورسٹی کا پہلا کانوکیشن ہونا تھا، ستمبر 1979 کی بات ہے، لہذا ہم نے چاہا کہ ہمارا یہ انسگنیا زیادہ نمایاں طور پر لوگوں کے سامنے آئے۔ ہال ہمارا تیار ہو چکا تھا، ہم نے فوری طور پر غلام رسول صاحب سے، لاہور میں وہ ہمارے کام آتے تھے، ان سے رابطہ قائم کیا، ان سے کہا کہ صاحب ہم نے یہ بنوانا ہے۔ لہذا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہال میں لگا ہوا تانبے کا 6 فٹ کے دائرے میں بنا ہوا بڑا چمکدار انسگنیا تیار کرایا گیا اور ہال میں آویزاں کیا گیا۔ وہ آج بھی یادگار کے طور پر ہر کوئی اسے دیکھتا ہے۔ تانبے کا انسگنیا، یہی انسگنیا تانبے میں ڈھلا ہوا ڈاکٹر غلام رسول صاحب کا تحفہ آج بھی یونیورسٹی میں استعمال ہوتا ہے۔